بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجا واپس خیمے میں آئی تو اس پر خمار سا طاری ہو گیا۔ وہ عام سی عورتوں کی طرح رومان انگیز باتیں کرنے لگی۔ کیا یہ اچھا نہیں ہوگا کہ ہم میاں بیوی بن جائیں؟ مسلمہ نے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ اس سے اچھی اور کوئی بات نہیں ہوگی۔ سجا نے مخمور سی آواز میں جواب دیا۔ صبح طلوع ہوئی تو سجا اس انداز سے باہر نکلی جیسے دلہن اپنی پسند کے دولہے کے ساتھ ازواجی زندگی کی پہلی رات گزار کر نکلی ہو۔ قلعے میں شادیانے بجنے لگے۔ سجا کے لشکر تک یہ خبر پہنچی کہ سجا نے مسلمہ کے ساتھ شادی کر لی ہے۔ یہ شادی اسلام کے لیے بہت بڑا خطرہ بن گئی۔ ارتداد کے دو لشکر متحد ہو گئے، لیکن یہ اتحاد جلدی بکھر گیا کیونکہ مسلمہ نے سجا کو دھوکہ دیا اور وہ دل برداشتہ ہو کر عراق اپنے قبیلے چلی گئی۔ مسلمہ نے اپنے لیے ایک بہت بڑے خطرے کو ختم کر دیا۔ سجا کو اتنا صدمہ ہوا کہ وہ نبوت کے دعوے سے دستبردار ہو گئی۔ بعد میں وہ مسلمان ہو گئی اور کوفہ چلی گئی۔ اس نے بڑی لمبی عمر پائی اور متقی اور پارسا مسلمان کی حیثیت سے مشہور رہی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ساتھ ہی ہر طرف بغاوت اور عہد شکنی کا طوفان اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک طوفان صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اپنے یہاں اٹھا۔ یہ خلیفہ اول کے انتخاب کا مسئلہ تھا۔ انصار اور مہاجرین کے درمیان کھچاؤ سا پیدا ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آخری یہ فیصلہ عمر رضی اللہ عنہ اور ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ پر چھوڑا اور کہا کہ یہ دونوں جسے پسند کرے اسے سب خلیفہ مان لے۔ آپ مہاجرین میں سب سے افضل ہیں۔ عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں دیا اور ان سے کہا، غار میں آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے رفیق اور نماز پڑھانے میں ان کے قائم مقام رہے ہیں۔ دین کے احکام میں نماز سب سے افضل ہے۔ ہمیں ایسا کوئی شخص نظر نہیں آتا جو آپ سے برتر ہو۔ بلا شک آپ خلافت کے حقدار ہیں۔ سب سے پہلے عمر رضی اللہ عنہ نے آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس کے بعد ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ اور بشیر بن سعد رضی اللہ عنہ نے بیعت کی۔ جب اعلان عام ہوا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تو لوگ بیعت کے لیے دوڑ آئے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بیعت عام ہوئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پہلا خطبہ خلافت دیا۔ لوگو، خدا کی قسم، میں نے خلافت کی خواہش کبھی نہیں کی، نہ کبھی دل میں، نہ کبھی ظاہری طور پر اس کے لیے اللہ سے دعا کی تھی، لیکن اس ڈر سے یہ بوجھ اپنے ناتواں کندھوں پر اٹھا لیا کہ خلافت جھگڑے کی صورت اختیار نہ کر جائے، ورنہ خلافت اور امارت میں مجھے کوئی راحت نظر نہیں آئی۔ ایک بوجھ مجھ پر ڈال دیا گیا ہے جسے اٹھانے کی طاقت مجھ میں کم ہے۔ اللہ کی مدد کے بغیر میں اس بوجھ کو اٹھا نہیں سکوں گا۔ مجھے تم نے اپنا امیر بنایا ہے۔ میں تم سے بہتر اور برتر تو نہ تھا۔ اگر میں کوئی اچھا کام کروں تو میری مدد کرو، کوئی غلطی کر گزروں تو مجھے روک دو۔ تم میں سے جو کمزور ہے میں اسے طاقتور سمجھتا ہوں، میں اسے اس کا حق دلاؤں گا۔ تم میں سے جو طاقتور ہے اسے میں کمزور سمجھوں گا اور اس حق سے میں محروم کر دوں گا جس کا وہ حقدار نہیں۔ میں جب تک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کروں تم میری اطاعت کرو، اگر میں انحراف کروں تو میری اطاعت چھوڑ دینا۔ خلیفہ اول ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کا لشکر رومیوں کے خلاف جائے گا۔ سب کو چونکا دیا۔ یہ موقع کسی اور جنگی مہم کے لیے موزوں نہ تھا۔ رومیوں پر بہت بڑی جنگ تھی جس میں مسلمانوں کی پوری جنگی طاقت کی ضرورت تھی، لیکن دوسری طرف یہ صورت پیدا ہو گئی تھی کہ بیشتر قبیلوں نے نہ صرف بغاوت کر دی تھی بلکہ بعض نے مدینے پر حملے کے لیے متحد ہونا شروع کر دیا۔ یہودی اور نصرانی خاص طور پر مدینے کے خلاف سرگرم ہو گئے۔ اس کے علاوہ جھوٹے پیغمبروں نے الگ محاذ بنا لیے تھے۔ طلحہ اور خصوصاً مسلمہ تو جنگی طاقت بن گئے تھے۔ اسلام بہت بڑے خطرے میں آ گیا تھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حکم کا پس منظر یہ تھا کہ تبوک اور موطا کے موقعے کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ رومیوں پر حملہ کر کے ان کا دم خم توڑا جائے۔ تبوک اور موطا کے موقعوں میں تو یہ کامیابی حاصل کی گئی کہ ان کے قبیلوں کو مطیع کر لیا گیا۔ جن کا خطرہ تھا وہ رومیوں کے ساتھ اتحاد کر لیں گے۔
ان رومیوں کو ختم کرنا ضروری تھا۔ یہ فیصلہ ملک گیری کی خاطر نہیں بلکہ نظریاتی دفاع کے لیے کیا گیا تھا۔ یہودی اور نصرانی اسلام کے خلاف رومیوں کے کیمپ میں چلے گئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رومیوں پر حملے کے لیے ایک لشکر تیار کیا تھا جس میں مہاجرین اور انصار کے سرکردہ افراد بھی شامل تھے۔ اس لشکر کے سپاہ سالار زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے اسامہ رضی اللہ عنہ تھے۔ ان کی عمر بمشکل 20 سال تھی۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے سپاہ سالار مقرر کیا تھا کہ نوجوانوں میں قیادت کا شوق پیدا ہو اور وہ اپنے آپ میں اسامہ رضی اللہ عنہ جیسی صلاحیتیں پیدا کرنے کی کوشش کرے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی بہت چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ جنگ موطا میں شہید ہو گئے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں لڑکپن میں ہی عسکری صلاحیتیں اور شجاعت پیدا ہو گئی تھی۔ جنگ احد کے وقت اسامہ رضی اللہ عنہ بچے تھے، اس لیے اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے، لیکن اسلامی لشکر مدینے سے روانہ ہوا تو اسامہ رضی اللہ عنہ رستے میں کہیں چھپ کر بیٹھ گئے تھے۔ جب لشکر ان کے قریب سے گزرا تو وہ لشکر میں شامل ہو گئے۔ ان کی مراد پھر بھی پوری نہ ہوئی، انہیں میدان جنگ میں دیکھ لیا اور واپس بھیج دیا گیا۔ البتہ جنگ حنین میں انہوں نے سب کو دکھا دیا کہ شجاعت کیا ہوتی ہے۔ جب رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو رومیوں پر حملہ کرنے اور لشکر کی سپہ سالاری سونپی تھی تو بعض لوگوں نے اعتراض کیا تھا کہ جس لشکر میں ابو بکر صدیق اور عمر رضی اللہ عنہ جیسے اعلیٰ حیثیت اور تجربے کے بزرگ شامل ہیں، اس لشکر کی سپہ سالاری کل کے بچے کو دینا مناسب نہیں۔ یہ اعتراض رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک اس وقت پہنچا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری بخار میں مبتلا تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں بولنے کی بھی سکت نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخار سے نجات پانے کے لیے اپنی ازواج سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کرائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانی کے ساتھ مشکیزیں ڈالے گئے، اس سے بخار خاصا کم ہو گیا۔ نخاہیت زیادہ تھی، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں چلے گئے جہاں بہت سے لوگ موجود تھے جن میں اعتراض کرنے والے سرکردہ افراد بھی تھے۔ اے لوگو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسامہ کے لشکر کو کوچ کرنے دو۔ تم نے اس کی سپہ سالاری پر اعتراض کیا ہے، تم نے اس کے باپ کی سپہ سالاری پر بھی اعتراض کیا تھا۔ میں اسامہ کو اس منصب کے قابل سمجھتا ہوں، اس کے باپ کو بھی میں نے اس منصب کے قابل سمجھا تھا، اور تم نے دیکھا تھا کہ میں نے سپہ سالاری سے سونپ کر غلطی نہیں کی تھی۔ اعتراض ختم ہو گیا اور رومیوں کے خلاف لشکر کوچ کر گیا، لیکن جرف کے ایک مقام پر اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیماری تشویشناک صورت اختیار کر گئی ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ میں نوجوانی میں ہی بزرگوں جیسی دور اندیشی پیدا ہو گئی تھی۔ انہوں نے لشکر کو جرف کے مقام پر روک لیا اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے مدینے آئے۔ ایک تحریر میں اسامہ رضی اللہ عنہ کا بیان ان الفاظ میں ملتا ہے، اطلاع ملی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت بگڑ گئی ہے تو میں اپنے چند ایک ساتھیوں کے ساتھ مدینے آیا۔ ہم سیدھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نخاہت طاری تھی، اتنی کہ بول بھی نہ سکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2-3 بار ہاتھ اٹھا کر آسمان کی طرف کیے اور ہر بار ہاتھ میرے اوپر رکھ دیے۔ میں سمجھ گیا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر رہے ہیں۔ دوسرے روز اسامہ رضی اللہ عنہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور گئے اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لشکر جرف میں میرا منتظر ہے، اجازت فرمائیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اوپر اٹھائے مگر ہاتھ زیادہ اوپر نہ اٹھ سکے، ضعف بہت زیادہ بڑھ گیا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ دل پر غم کا بوجھ، آنکھوں میں آنسو لے کر روانہ ہو گئے۔ تھوڑی دیر بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ خاسد اسامہ رضی اللہ عنہ کے پیچھے دوڑا اور راستے میں جا ملا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کی خبر سنی، گھوڑا سرپٹ دوڑایا، اپنے لشکر تک پہنچے۔ وصال کی خبر نے لشکر میں کہرام برپا کر دیا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ لشکر کو مدینے لے آئے۔ خلیفہ اول کی بیعت ہو چکی تھی۔ انہوں نے اسامہ رضی اللہ عنہ کو بلا کر پوچھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کیا حکم دیا تھا؟ یہ حکم تو آپ کو بھی معلوم ہے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، مجھ سے ہی سننا چاہتے ہیں تو سن لے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ میں فلسطین میں بلخا اور دوام کی سرحد سے آگے جا کر رومیوں پر حملہ کروں۔
لیکن वहाँ तक लश्कर इस तरह पहुँचे कि दुश्मन को हमले तक लश्कर की आमद की खबर तक ना हो सके। जाओ उसामा, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अपना लश्कर ले जाओ और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की तामील करो। लश्कर को जब ये हुक्म मिला तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु पर एतराज़ होने लगे। सब कहते थे कि जब हर तरफ से ख़तरों के तूफ़ान ने घेर लिया है, इतनी बड़ी जंगी और वो भी इतनी दूर शुरू नहीं करनी चाहिए। इस लश्कर की इन फितनों की सरकोबी के लिए ज़रूरत है जो बड़ी तेज़ी से उठ रहे हैं। कसम है इस अल्लाह की जिसके हाथ में मेरी जान है, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, अगर मुझे जंगल के दरिंदे चीरने फाड़ने के लिए आ जाएं तो भी मैं उसामा के लश्कर को नहीं रोकूंगा। मैं इस हुक्म की ख़िलाफ़ वर्जी किस तरह कर सकता हूँ जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में दिया था। मैं अगर मदीने में अकेला रह गया तो भी इस लश्कर को नहीं रोकूंगा। तुम पर सलामती हो अबू बकर, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। एतराज़ करने वाले ये भी कहते हैं कि अगर लश्कर को भेजना ही है तो सिपा सालारी उसामा के बजाय किसी तजुर्बेकार आदमी को दें। ऐ इब्न खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने जवाब दिया, क्या तुम भूल गए हो कि उसामा को रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिपा सालार मुकर्रर किया था? क्या तुम जुर्रत करोगे कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म को मनसूख कर दो? मैं ऐसी जुर्रत नहीं करूँगा, उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। मुझ में इतनी जुर्रत नहीं, मेरी सुन इब्न खत्ताब, अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा। अपनी कौम को देख, पूरी कौम गम से निडाल है। गम के साथ साथ एक खौफ है जो हर किसी के दिल में उतरता जा रहा है। ये खौफ इन बगावतों का है जो हमारे इर्द गिर्द उठ रही हैं। हर रोज़ एक खबर आती है कि आज फ़लाँ कबीला बागी हो गया, बाज़ कबीले इस्लाम से मुनरिफ हो गए हैं, इस्लाम भी ख़तरे में आ गया है और मदीना भी। यहूदी और नसरानियों ने बड़ी खौफनाक अफवाहें फैलाना शुरू कर दी हैं। इनसे और ज़्यादा खौफ फैल रहा है। अगर हमने रोमियों पर हमला रोक लिया तो दो नुकसान होंगे। एक ये कि कौम समझेगी कि हम कमज़ोर हो गए हैं, दूसरी ये कि रोमी और मजूसी हमको कमज़ोर समझकर हम पर चढ़ दौड़ेंगे। मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि हम कमज़ोर नहीं, हमारा अल्लाह हमारे साथ है। मैं कौम के हौसले और जज्बे पहले की तरह मजबूत रखना चाहता हूँ। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्श कदम पर चलना मेरा फ़र्ज़ है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को इस इस्तिदलाल ने मुतमईन कर दिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कूच का हुक्म दे दिया। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु का लश्कर रवाना हुआ तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु कुछ दूर तक पैदल ही साथ चल पड़े। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु घोड़े पर सवार थे। मुरख़े ने लिखा है कि एक सिपा सालार और वो भी नौजवान घोड़े पर सवार था और खलीफा इसके साथ साथ पैदल जा रहे थे। इसकी वजह ये थी कि खलीफा हर किसी को दिखाना चाहते थे कि सिपा सालार उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ताज़ीम व तकरीम के काबिल है। ऐ खलीफा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, आप घोड़े पर सवार हो जाएं या मैं आपके साथ पैदल चलूँगा। ना मैं सवार होऊंगा और ना तुम पैदल चलोगे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा, मैं रूहानी तस्कीन महसूस कर रहा हूँ कि अल्लाह की राह की गर्द मेरे पाँव पर पड़ रही है। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु भी इस लश्कर में शामिल थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु को महसूस हुआ कि मदीने में इन्हें उमर रज़ियल्लाहु अन्हु की ज़रूरत होगी। उसामा, खलीफा ने सिपा सालार से कहा, अगर तुम इजाज़त दो तो मैं उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को मदीने में रोक लूँ, मुझे इसकी मदद की ज़रूरत होगी। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को लश्कर में से निकाल कर वापस जाने की इजाज़त दे दी। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बूढ़े थे, एक जगह रुक गए। उसामा रज़ियल्लाहु अन्हु ने लश्कर को रोक लिया। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु ने ज़रा बुलंद जगह पर खड़े होकर लश्कर से खिताब किया, इस्लाम के मुजाहिदों, मैं तुम्हें 10 नसीहतें करता हूँ, इन्हें याद रखना। ख़यानत न करना, चोरी न करना, दुश्मन के लाशों के आज़ा न काटना, बच्चों और औरतों को कत्ल न करना, खजूरों और फलों के दरख्त न काटना, खाने की गर्ज के सिवा किसी जानवर को ज़ुबाह न करना। तुम्हें दूसरे मज़हब की इबादत गाहें नज़र आएंगी जिनमें तारिकुद दुनिया लोग बैठे होंगे, उन्हें परेशान न करना। किसी बस्ती के लोग बर्तनों में तुम्हारे लिए खाना लाएंगे, ये खाना अल्लाह का नाम लेकर खाना। तुम्हें ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने अपने सरों में शैतान के घोंसले बना रखे हैं। इनके सरों के दरमियान का हिस्सा मुंडा हुआ होगा और बाकी बाल बहुत लंबे होंगे। इन्हें क़त्ल कर देना। अपनी हिफाजत अल्लाह के नाम से करना। खुदा हाफिज़ मुजाहिदो, अल्लाह तुम्हें शिकस्त और वबा से दूर रखे। लश्कर की मदीने से रवानगी की तारीख़ 24 जून 632 ईस्वी, यकम रबीउस्सानी 11 हिजरी थी। ये कहानी चूँकि शमशीर बेनियाम की है
اس لیے ہم وہ واقعات بیان کریں گے جن کا تعلق خالد بن ولید رضی اللہ عنہ سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو اللہ کی تلوار کہا تھا۔ اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے متعلق اتنا ہی کہہ دینا کافی ہے کہ انہوں نے صرف 40 دنوں میں ہی رومیوں کے خلاف وہ کامیابی حاصل کر لی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاصل کرنا چاہتے تھے۔ اسامہ رضی اللہ عنہ سالاری کے ہر پہلو پر پورے اترے، اور جب وہ فتح یاب ہو کر مدینے میں آئے تو ان سب نے انہیں گلے لگایا جنہوں نے ان کی سپہ سالاری پر اعتراض کیے۔ دوسری بڑی جنگ مرتدین کے خلاف تھی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج کو کئی حصوں میں تقسیم کر کے ہر حصے کے سالار مقرر کیے اور ان کے لیے محاذ مقرر کر دیے، یعنی ہر سالار کو ایک ایک علاقہ بتا دیا گیا جہاں انہیں حملہ کرنا تھا۔ اس تقسیم میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خاص طور پر یہ خیال رکھا تھا کہ ہر دشمن کی طاقت اور لڑنے والی نفری دیکھ کر اس کے مطابق سالار مقرر کیے جائیں۔ سب سے زیادہ طاقت اور مکار دو مرتد تھے، ایک طلحہ اور دوسرا مسلمہ۔ ان دونوں نے نبوت کا دعویٰ کر کے ہزارہ پیروکار پیدا کر لیے تھے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حکم دیا کہ وہ طلحہ کی بستیوں پر حملہ کریں اور اس سے فارغ ہو کر بطحا کا رخ کریں جہاں بنی تمیم کے سردار مالک بن نویرہ نے بغاوت کر دی تھی۔ تمام سالار اپنے اپنے محاذوں اور مہموں کو روانہ ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنی مہم کے علاقے میں حسب عادت اتنی تیزی سے پہنچے کہ دشمن کو خبر تک نہ ہوئی۔ انہوں نے کچھ بستیوں کو گھیرے میں لے لیا تو خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے پاس کچھ آدمی آئے اور انہیں بتایا کہ بعض قبیلے طلحہ کے فریب کا شکار ہیں، ان کی خون ریزی مناسب نہیں ہوگی۔ اگر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ذرا انتظار کریں تو قبیلے تائی کم و بیش 500 آدمی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے دستے میں شامل ہو جائیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے انتظار کیا اور یہ آدمی قبیلے تائی کے 500 آدمی لے آئے جو طلحہ کے قبیلے اور اس کے زیر اثر قبیلوں کے خلاف لڑنے پر آمدہ تھے۔ وہ مسلح ہو کر آئے تھے۔ اس طرح قبیلے جدلیہ بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے ساتھ مل گیا۔ طلحہ کو پتہ چلا تو وہ بہت گھبرایا، لیکن ایک شخص انیا اس کے ساتھ تھا، وہ بنی فرازہ کا سردار تھا۔ اس کے دل میں مدینے والوں کے خلاف اتنا عناد بھرا ہوا تھا کہ اس نے اعلان کر دیا تھا کہ وہ مدینے والوں کی حکومت کو کسی قیمت پر تسلیم نہیں کر سکتا۔ غزوہ احزاب میں جن 3 لشکروں نے مدینے پر حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا تھا، ان میں سے ایک لشکر کا سالار یہی شخص اینیا بن حسن تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس اصول کے مطابق کہ دشمن کو تیاری کی حالت میں پکڑو، مدینے سے نکل کر ان تینوں لشکروں پر حملہ کر دیا تھا۔ سب سے زیادہ نقصان اینیا کے لشکر کو اٹھانا پڑا۔ اس نے مجبور ہو کر اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن اسلام کے خلاف سرگرم رہا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ طلحہ کے ساتھ اینیا ہے تو انہوں نے عہد کیا کہ ان دونوں کو نہیں بخشیں گے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے پیش قدمی سے پہلے اپنے 2 آدمیوں عکاشہ بن محسن اور ثابت بن اخرم انصاری کو لشکر سے آگے بھیج دیا کہ وہ دشمن کے نقل و حرکت یا کوئی اور بات دیکھیں جو لشکر کی پیش قدمی کے کام آ سکے تو پیچھے اطلاع دے۔ دونوں چلے گئے اور خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اپنے دستوں کے ساتھ آگے بڑھتے گئے۔ بہت دور جا کر ان دونوں میں سے کوئی بھی واپس آتا دکھائی نہ دیا۔ کچھ دور گئے 3 لاشیں پڑی ملی جو خون میں نہائی ہوئی تھی۔ 2 لاشیں انہی 2 آدمیوں عکاشہ اور ثابت کی تھیں جنہیں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے آگے بھیجا تھا۔ تیسری لاش کسی اجنبی کی تھی۔ بعد میں جو انکشاف ہوا، تبری اور خاموس کے مطابق یہ دونوں آگے جا رہے تھے۔ راستے میں انہیں ایک شخص حبال مل گیا۔ ایک مورخ کامل ابن اسیر لکھتا ہے کہ حبال طلحہ کا بھائی تھا، لیکن تبری اور خاموس اسے طلحہ کا بھتیجا لکھتے ہیں۔ عکاشہ اور ثابت نے اسے للکار کر قتل کر دیا۔ اس کی اطلاع طلحہ کو مل گئی۔ وہ اپنے بھائی سلمہ کو اپنے ساتھ لے کر آ گیا۔ عکاشہ اور ثابت ابھی اور آگے جا رہے تھے۔ طلحہ اور سلمہ نے گھات لگا کر اور دونوں کو مقابلے کی مہلت دیے بغیر ہی قتل کر دیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ آگ بگلا ہو گئے اور طلحہ کی بستی پر جا دھمکے۔ اینیا طلحہ کی فوج کی کمان کر رہا تھا اور طلحہ خیمہ میں نبی بنا بیٹھا تھا۔ اینیا نے مسلمانوں کے خیر اور غضب دیکھا تو اپنے لشکر کو لڑتا چھوڑ کر اینیا کے پاس گیا اور طلحہ کو سچا نبی مانتا تھا۔ یا نبی، اینیا نے طلحہ سے پوچھا۔
مشکل کا وقت آ پڑا ہے، جبرائیل کوئی وحی لائے ہیں ابھی یا نہیں؟ طلحہ نے کہا تم لڑائی جاری رکھو۔ اینیا دوڑتا گیا اور لڑائی میں شامل ہو گیا۔ مسلمانوں کا خیر اور بڑھ گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کی چالیں جھوٹے نبی کے لشکر کے پاؤں اکھاڑ رہی تھی۔ اینیا ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا۔ یا نبی، اس نے طلحہ سے پوچھا، کوئی وحی نازل ہوئی؟ ابھی نہیں، طلحہ نے کہا۔ تم لڑائی جاری رکھو، وحی کب نازل ہوگی؟ اینیا نے جھنجھلا کر پوچھا۔ تم کہا کرتے ہو کہ مشکل کے وقت وحی نازل ہوتی ہے، خدا تک میری دعا پہنچ گئی ہے۔ طلحہ نے کہا، وحی کا انتظار ہے۔ اینیا نے اپنے لشکر میں چلا گیا، مگر اب اس کا لشکر خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کے گھیرے میں آ گیا تھا۔ اینیا گھبراہٹ کے عالم میں ایک بار پھر طلحہ کے پاس گیا اور اسے اپنے لشکر کی کیفیت بتا کر پوچھا کہ وحی نازل ہوئی ہے یا نہیں؟ ہاں، طلحہ نے جواب دیا، وحی نازل ہو چکی ہے۔ کیا؟ یہ کہ طلحہ نے جواب دیا، مسلمان بھی جنگ لڑ رہے ہیں، تم بھی جنگ لڑ رہے ہو، تم اس وقت کو کبھی نہ بھول سکو گے۔ اینیا کو کچھ اور توقع تھی، لیکن طلحہ نے اسے مایوس کر دیا۔ اسے یہ بھی پتہ چل گیا کہ طلحہ جھوٹ بول رہا ہے۔ لا ریب ایسا ہی ہوگا، اینیا نے غصے سے کہا۔ وہ وقت جلدی آ رہا ہے جسے تم ساری عمر نہیں بھول سکو گے۔ اینیا دوڑتا باہر گیا اور چلا چلا کر اپنے قبیلے سے کہنے لگا، اے بنو فرازہ، طلحہ کذاب ہے، جھوٹے نبی کے پیچھے جانے مت گنواؤ، بھاگو اپنی جانیں بچاؤ۔ بنو فرازہ تو بھاگ اٹھے۔ طلحہ کے اپنے قبیلے کے لڑنے والے لوگ طلحہ کے خیمے کے گرد جمع ہو گئے۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تماشا دیکھنے لگے۔ طلحہ کے خیمے کے ساتھ ایک گھوڑا اور ایک اونٹ تیار کھڑے تھے۔ قبیلے طلحہ سے پوچھ رہا تھا کہ پھر اب کیا حکم ہے؟ طلحہ کی بیوی جس کا نام نوار تھا اس کے ساتھ تھی۔ طلحہ گھوڑے پر سوار ہو گیا اور اس کی بیوی اونٹ پر چڑھ بیٹھی۔ لوگوں، طلحہ نے اپنے قبیلے سے کہا، میری طرح جس کے پاس بھاگنے کا انتظام ہے وہ اپنی بیوی بچوں کو لے کر بھاگ جائے۔ اس طرح اس کذاب کا فتنہ ختم ہو گیا۔ عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں طلحہ نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی اور وہ مسلمان ہو گیا۔ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اور کئی قبیلوں کو متی کیا اور انہیں ارتداد کی کڑی سزا دی۔ ان پر اپنی شرائط عائد کی۔ اسلام سے جو منحرف ہو گئے تھے انہیں دوبارہ حلقہ بگوش اسلام کیا۔ طلحہ کی نبوت کو بھی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے ختم کر دیا اور اینیا جو یہودیوں سے بڑھ کر مسلمانوں کا دشمن تھا ایسا بھاگا کہ اس نے عراق جا دم لیا، مگر اس کا زہر ابھی پیچھے رہ گیا تھا۔ یہ زہر ایک عورت کی شکل میں تھا جو سلمہ کہلاتی تھی۔ اس کا پورا نام ام زمل سلمہ بنت مالک تھا۔ سلمہ بنو فرازہ کے سرداروں کے خاندان کی ایک مشہور عورت ام خرفہ کی بیٹی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقعہ ہے کہ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ اسامہ رضی اللہ عنہ کے والد بنی فرازہ کے علاقے میں جا نکلے۔ یہ قبیلہ مسلمانوں کا جانی دشمن تھا۔ وادی قرا میں زید رضی اللہ عنہ کا سامنا بنی فرازہ کے چند آدمیوں سے ہو گیا۔ زید رضی اللہ عنہ کے ساتھ بہت تھوڑے آدمی تھے۔ بنی فرازہ کے ان آدمیوں نے ان سب کو قتل کر دیا اور زید رضی اللہ عنہ کو گہرے زخم آئے۔ وہ گرتے پڑتے مدینے پہنچ گئے۔ جب ان کے زخم ٹھیک ہو گئے تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ فوجی دستے دے کر بنو فرازہ پر حملے کے لیے بھیجا۔ مسلمانوں نے بنو فرازہ کے بہت سے آدمیوں کو ہلاک کیا اور کچھ کو قید کر لیا۔ جھڑپ بڑی خون ریزی تھی۔ ان قیدیوں میں ام خرفہ فاطمہ بنت بدر بھی تھی۔ اس عورت کی شہرت یہ تھی کہ اپنے قبیلے کے علاوہ دوسرے قبیلوں کو بھی مسلمانوں کے خلاف بھڑکاتی رہتی تھی۔ اسے مدینے لا کر سزائے موت دے دی گئی۔ اس کے ساتھ اس کی کمسین بیٹی ام زمل سلمہ بھی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لڑکی ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے حوالے کر دی۔ اسے پیار سے رکھا گیا مگر وہ ہر وقت اداس رہتی تھی۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے اس پر رحم کرتے ہوئے اس کو آزاد کر دیا۔ بجائے اس کے کہ سلمہ مسلمانوں کی شکر گزار ہوتی، اسے لونڈی نہ رہنے دیا گیا اور اسے آزاد کر کے اونچی حیثیت میں واپس بھیج دیا گیا۔ اس نے اپنے دل میں اپنی ماں کے قتل کا انتقام رکھ لیا اور جنگی تربیت حاصل کرنے لگی۔ وہ سرداروں کے خاندان کی لڑکی تھی۔ اس میں قیادت کے جوہر بھی پیدا ہو گئے۔ اس نے مسلمانوں کے خلاف ایک لشکر تیار کر لیا اور مدینے پر حملے کے لیے، مگر مسلمان ایک جنگی قوت بن چکے تھے، اس لیے سلمہ مدینے کے قریب آنے کی جرت نہ کر سکی۔ اب طلحہ اور اینیا کو شکست ہوئی تو سلمہ میدان میں آ گئی۔ اس کی ماں اینیا کی چچا زاد بہن تھی۔ جن قبیلوں نے
खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु से टक्कर ली थी। इन्हें यह लड़ाई बड़ी महंगी पड़ी थी। जो बच गए थे वो इधर उधर भाग गए। इसमें गतफ़ान, तई, बनु सलीम और बनु हवाज़िन के बाद सरकर्दा लोग सलमा के यहाँ जा पहुँचे और अहद किया कि सलमा अगर इनका साथ दे तो मुसलमानों से इंतखाब लेने के लिए जाने कुर्बान कर देंगे। सलमा तो मौके की तलाश में थी। वो तैयार हो गई और चंद दिनों में अपना लश्कर तैयार करके रवाना हो गई। इस वक्त खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु बज़ाख़ा में थे, जहाँ इन्होंने तलिहा को शिकस्त दी थी। उन्हें इत्तला मिली कि बनु फ़राज़ा का लश्कर आ रहा है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने दस्तों को तैयार कर लिया। जिस तरह सलमा की माँ अपने जंगी ऊँट पर सवार होकर लश्कर के आगे आगे चला करती थी, इस तरह सलमा भी अपने लश्कर के आगे आगे थी। इसके इर्द गिर्द 100 शत्रु सवारों का घेरा था जो तलवारों और बर्छियों से मसला थे। ये लश्कर जोश व खरोश बल्कि खैर और गज़ब के नारे लगाता आ रहा था। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने इंतज़ार न किया कि दुश्मन और करीब आए। इनके साथ नफरी थोड़ी थी। वो दुश्मन को इतनी मोहलत नहीं देना चाहते थे कि वो हमले की तरतीब या खलील तादाद मुसलमानों को नफरी की इफरात के बलबूते पर घेरे में लेने की पोजीशन में आए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने हल्ला बोलने के अंदाज से हमला कर दिया। इन्हें मालूम था कि दुश्मन का लश्कर सफ़र का थका हुआ है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु ने दुश्मन की इस जिस्मानी कैफियत से भी फ़ायदा उठाया। सलमा जो 100 जानबाज शत्रु सवारों की हिफाजती नरक़े में थी, इश्तियाल अंगेज़ अल्फाज से अपने लश्कर के जोश व खरोश में जान डाल रही थी। मौरख़ लिखते हैं कि बनु फ़राज़ा ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को बड़ा ही सख्त मुकाबला दिया। नफरी थोड़ी होने की वजह से खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु मजबूर होते जा रहे थे और दुश्मन के हौसले बढ़ते जा रहे थे। सलमा की ललकार और अल्फाज जलती पर तेल का काम कर रहे थे। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने सोचा कि सिर्फ ये औरत मारी जाए तो बनु फ़राज़ा के कदम उखड़ जाएंगे। इन्होंने अपने चंद एक मुंतखब जानबाजों से कहा कि वो सलमा का हिफाजती हिसार तोड़कर इसे ऊँट से गिरा दे। सलमा के मुहाज भी जानबाजी थे। वो खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह के जानबाजों को करीब नहीं आने देते थे। इन जानबाजों ने यह तरीक़ा इख्तियार किया कि एक एक मुहाफिज शत्रु सवारों को दूसरों से अलग करके मारना शुरू कर दिया। इस तरह जानबाजों ने घेरा तोड़ दिया, लेकिन कोई जानबाज सलमा तक नहीं पहुंच सका था। ज़ख्मी होकर पीछे आ जाता था। आखिर पूरे 100 मुहाफिज मारे गए। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह अन्हु को इसकी बहुत कीमत देनी पड़ी। जानबाजों ने तलवारों से सलमा की खिंचावे की रस्सियाँ काट दी। खिंचावा सलमा समेत नीचे आ पड़ा। जानबाजों ने खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह की तरफ देखा कि क्या हुक्म है, कैदी बनाना या कत्ल करना है। खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ने हाथ से इशारा किया कि एक जानबाज ने तलवार के एक ही वार से सलमा का सर तन से जुदा कर दिया। बनु फ़राज़ा ने यह मंजर देखा तो इनमें भगदड़ मच गई और वो अपनी लाशों और ज़ख्मियों को छोड़कर भाग गए। मदीने से तकरीबन 275 मील शुमाल मशरिक़ में बतहा नाम का एक छोटा सा गांव है, जिसमें बद्दुओं के चंद एक कुंबे आबाद हैं। इस गांव को कोई अहमियत, कोई हैसियत हासिल नहीं। अगर वहाँ इधर उधर गौर से देखें तो ऐसे आसार मिलते हैं जैसे यहाँ कभी शहर आबाद रहा हो। 14 सदियाँ गुजरे, यहाँ एक शहर आबाद था। इसका नाम बतहा था, जो आज तक जिंदा है, मगर शहर सुकड़ समेट कर छोटा सा गांव रह गया। इस शहर में खूबसूरत लोग आबाद थे। वो बहादुर थे, निडर थे और बातें ऐसे अंदाज से करते थे जैसे कोई नज़म सुना रहे हों। औरतें हसीन थी और मर्द वजीहा थे। एक ताकतवर कबीला था जिसे बनी तमीम कहते थे। बनु यरबू भी एक कबीला था, लेकिन अलग थलग नहीं, बल्कि बनी तमीम का सबसे बड़ा हिस्सा था। इसका सरदार मालिक बिन नुवेरा था। बनी तमीम का मज़हब मुश्तरक नहीं था। इनमें आतिश परस्त भी थे, खबर परस्त भी, लेकिन अक्सरियत बुत परस्त थी। बाज़ ईसाई हो गए थे। ये लोग सखावत, मेहमान नवाजी और शजाअत में मशहूर थे। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हर तरफ कबूल इस्लाम के पैगाम जिन कबीलों को भेजे थे, इनमें बनु तमीम ख़ास तौर पर शामिल थे। इस्लाम के फ़रोग़ और इस्तेहकाम के लिए बनु तमीम जैसे ताकतवर और बाअसर कबीले को साथ मिलाना ज़रूरी था। ये एक अलग कहानी है कि इस कबीले ने इस्लाम किस तरह कबूल किया था। मुख्तसर ये कि बनी तमीम के गालिब अक्सरियत ने इस्लाम कबूल कर लिया। मालिक बिन नवेरा मुनफरिद शख्सियत और हैसियत का हामिल था। वह आसानी से अपने अक़ीदे बदलने वाला आदमी नहीं था, लेकिन इसने देखा कि बनु तमीम के बेशतर कबाइल मुसलमान हो गए, तो इसने अपनी मकबूलियत और अपनी सरदारी को कायम रखने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया।
چونکہ یہی شخص زیادہ بار ہوا اور اثر و سروق والا تھا، اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بطحا کا امیر مقرر کر دیا۔ زکوٰۃ، عشر و دیگر محصول واجبات وصول کر کے مدینے بھجوانا اس کی ذمہ داری تھی۔ مشہور مورخ بلازری اور محمد حسین ہیکل لکھتے ہیں کہ مالک بن نویرہ بڑا وجیح اور خوبصورت آدمی تھا۔ اس کے خط کاٹ میں عجیب سے کشش تھی، اس کے سر کے بال لمبے اور خوبصورت تھے، شہ سوار ایسا کہ کوئی اس کے مقابلے میں ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اچھا خاصا شاعر تھا، آواز میں مٹھاس اور ترنم تھا، اور اس میں سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ ہنس مکھ تھا، غم کے مارے ہواؤں کو ہنسان دیتا تھا۔ اس میں خرابی یہ تھی کہ اس میں غرور اور تکبر بہت تھا۔ اس کی وجہ تو اس کی وہ حیثیت تھی جو اسے بنو تمیم میں اور خصوصاً اپنے قبیلے میں حاصل تھی۔ دوسری وجہ اس کا مردانہ حسن اور دیگر مردانہ اوصاف تھے جو ایک تلسم کی طرح دوسروں پر حاوی ہو جاتے تھے۔ اس کا تعلق متعدد عورتوں کے ساتھ تھا۔ قبیلے کی جوان لڑکیاں اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتی رہتی تھی، لیکن وہ وقتی تعلق رکھتا تھا اور کسی کو بیوی نہیں بناتا تھا۔ کہتا تھا کہ اس طرح ایک عورت اس کی ہم پلہ ہو جائے گی، حالانکہ اس وقت بیویوں کو یہ مقام حاصل نہیں تھا۔ وہ قبیلے کی عورتوں کے دلوں میں بستا تھا۔ اس کے دل کو مسخر کرنے والی عورتوں کا نام لیلا تھا۔ مالک بن نویرہ نے لیلا سے شادی کر لی۔ لیلا کو قبیلے نے تمیم کا نام دیا۔ اس طرح یہاں پر 21ویں قسط اپنے اختتام کو پہنچی۔ کل ہم انشاءاللہ 22ویں قسط لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ جزاک اللہ خیر۔